بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 3 اور پیج 14 صفحہ ہے۔ اس جلد سے متعلق کچھ ضروری باتیں۔ ناظرین، ابھی اس کا مقدمہ ہی چل رہا ہے، یعنی شروع میں ہم نے یہ جو سٹارٹ کی ہے تیسری جلد، اس کا تعارف ہی چل رہا ہے۔ اس کا تعارف سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ کتاب کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معارف الحدیث یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد سوم، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ صفحہ نمبر 14، وی لاگ نمبر 3۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی۔ اس جلد سے متعلق کچھ ضروری باتیں۔ معارف حدیث کی پہلی جلد میں ایمان اور آخرت سے متعلق اور دوسری میں تزکیہ قلب و نفس اور اصلاح اخلاق سے متعلق احادیث مرتب کر کے پیش کی گئی تھیں۔ اس تیسری جلد میں اسلام کے پورے نظام میں عبادت یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اذکار و دعوات کے ابواب کی حدیثیں جمع کر کے نظر ناظرین کرنے کا ارادہ کیا تھا، ارادہ ہے، لیکن صرف نماز اور طہارت کے ابواب کے صفحات 500 کے قریب ہو گئے، اس لیے اس جلد کو اسی پر تمام کر دینا پڑا۔ باقی حصہ انشاءاللہ چوتھی جلد میں پیش ہوگا۔ اندازہ یہ ہے کہ اس کی ضخامت میں اتنی ہی ہو جائے گی، اس کی ضخامت بھی اتنی ہی ہو جائے گی، اس کی فصاحت اور اس کی ذخانت بھی اتنی ہو جائے گی۔ پہلی جلد 1373 میں شائع ہوئی تھی، دوسری اس کے بعد 3 سال بعد 1376 میں شائع ہو گئی تھی، اور یہ تیسری جلد بعض خاص رکاوٹوں کی وجہ سے قریباً 8 سال کے وقفہ سے اب شائع ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد والی جلد کے بارے میں امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آنے والے سال ہی میں ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ یہ تو ہم پرانی بات پڑھ کے سنا رہے ہیں، جبکہ جلدیں لکھی جا چکی ہیں، آج بہت ٹائم ہو گیا اس کو، لیکن ہم ان کی تحریروں کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ طہارت کیونکہ بہت سی عبادات کے لیے، خاص کر نماز کے لیے شرط قرار دے دی گئی ہے، اس لیے عام محدثین کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنی مؤلفات میں نماز اور دوسری عبادات کی حدیثوں سے پہلے ابواب طہارت کی حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقہ کی پیروی میں اس جلد میں بھی پہلے ابواب طہارت کی حدیثیں درج کی گئی ہیں، جن کی تعداد صرف 70 ہے۔ اس کے بعد ابواب نماز کی حدیثیں ہیں، جن کی تعداد 351 ہے۔ ان حدیثوں کی انتخاب اور ترغیب کا کام بہت غور و فکر سے کیا گیا ہے۔ حدیث پر نظر اور دور حاضر کے علمی اور دینی تقاضوں کی خبر رکھنے والے حضرات اگر غور فرمائیں گے تو محسوس کریں گے کہ ترجمہ اور تشریح سے قطع نظر یہ انتخاب اور ترتیب بجائے خود ایک کام ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے 2 جلدوں کی طرح اس جلد میں بھی احادیث کے ترجمہ و تشریح میں اصل مطمع نظر یہ رہا کہ ہمارے اس دور کے ذہن رسول اللہ کی تعلیم کی عظمت اور قدر و قیمت کو سمجھے، اور اس کے اندر اس کے اتباع کا جذبہ پیدا ہو، اور اس نور اور روشنی سے وہ حصہ لے سکیں جس سے آپ کی اس تعلیم و ہدایت کے ذریعے صحابہ کرام کو حصہ ملا تھا۔ اس لیے خالص علمی و فنی اور درسی بحثوں سے دانستہ بچا گیا ہے، اور اپنی بساط بھر آسان اور مؤثر انداز میں حدیث کا بس مقصد و پیام واضح کرنے اور حضرت شاہ ولی اللہ کے طریقے پر حسب ضرورت اس کی روح اور حکمت و مصلحت بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ناظرین، مطلب کی بات اس میں کی گئی ہے، زیادہ الجھانے کی کوشش نہیں کی گئی، تاکہ آسانی سے مسلمان اور سنی حضرات سمجھ سکیں۔ اور یہ ہمارا ہوگا وی لاگ 3 ختم۔ اب انشاءاللہ وی لاگ 4 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہے 14 اگست 2024، آج یوم پاکستان منایا جا رہا ہے۔ ہر ایک بندے کو چاہیے
کہ اس میں شریک ہو۔ یہ وطن تمہارا ہے تم پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم نغمہ خواں اس کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرص پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، نظم و ضبط کو اپنا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے تم پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم نغمہ خواں اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں۔